أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اور یہ جو روزے تمہارے اوپر جو فرض کیے گئے ہیں یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، یعنی کہ رمضان کے 30 دن ہیں۔ ہاں، لیکن اگر ان 30 دنوں میں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، اور اس طرح کا سفر ہے کہ وہاں اس کو روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اور وہ صحت میں اچھا بھی ہے، طاقت رکھتا ہے روزے رکھنے کی، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ فدیہ دے، یعنی کہ ایک مسکین کو کھانا دے۔ اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو نیکی میں سبقت کرے، یعنی کہ جو شخص دیکھتا ہے کہ ہاں یار میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، اور اگر تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو کمزور بھی محسوس رکھتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ آگے ہوں، اور میں یہ روزے رکھ کر اپنے زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں، تو وہ رکھے روزے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سرخرو ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا انسان وہی ہے جو نیکیوں میں سبقت حاصل کرے، آگے سے آگے بڑھ کر نکلے، ایک دوسرے سے کوشش کرے کہ وہ نیکی کمانے میں سب سے آگے ہو، تو وہی شخص زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھا عمل بھی یہی ہے کہ تم روزے چھوڑنے کے بجائے روزے رکھ لو۔ اگر تم سفر میں بھی ہو تو، یا تم اتنے بیمار ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بیماری کی حالت میں بھی اس روزے کو رکھ لوں گا، تو بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھ لو، نہ چھوڑو۔ اور اگر پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں تمہارے روزے تو پھر وہ اس کا فدیہ دینا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اسی کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو مہینہ ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، اور اسی مہینے میں قرآن پاک کی تکمیل بھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے تو وہ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی بھی تمیز کی نشانیاں بتائی ہیں، اور سچ اور جھوٹ بھی بتایا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ تم جس کو پا کر ہدایت ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں تمہیں روزے رکھنا بھی چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے گنتی پوری کرنی چاہیے اگلے دنوں میں، جو اس نے جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ پھر ان روزوں کو قضا کر لے، اتنی گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، نہ کہ وہ سختی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے ہم لوگوں کے اوپر، کہ اس نے بہت آسانیاں رکھی ہیں کہ اگر ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے تو سب سے پہلے تم یہ دیکھو کہ تم صحت اور طاقت رکھتے ہو روزے رکھنے کی تو تم رکھو۔ اگر تم بیمار ہو، نہیں رہ سکتے، تو پھر تم عید کے بعد تم اگر صحت یاب ہو جاتے ہو تو پھر ان کو پورا کر لو گنتی کو۔ اور اگر عید کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر تم فدیہ دے دو۔ اور جو مسافر ہے، جو کہ صحت تو رکھتا ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے، کیونکہ وہ طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اگر وہ فدیہ دے دیتا ہے تو وہ بری ذمہ ہو گیا، لیکن اگر وہ فدیہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قضا روزے بھی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت اور طاقت بخشی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یعنی کہ یہ وہی بات ہو جائے گی کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کو دوسرے نام سے بھی پکارا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کو فرقان بھی کہا ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید، یہ قرآن پاک کے یہ دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ان لفظوں سے پکارا ہے قرآن پاک کو ہی، قرآن مجید اور فرقان حمید۔ یعنی کہ ہمیں اتنی جنرل نالج ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی چلتے پھرتے یہ جنرل نالج کا سوال کر لے کہ قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا دوسرا نام فرقان حمید ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں قرآن پاک کی، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ روزمرہ کی زندگیوں میں کوئی بھی پوچھ لیتا ہے، کہیں سے بھی آ جاتی ہے سوال یہ، تو کوئی چھوٹا بچہ ہی پوچھ لیتا ہے، یا کوئی اسکول میں شاگرد ہے، ہم ٹیچر ہیں تو وہ بچہ پوچھ لیتا، تو نہیں بھی پوچھتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ویسے بھی یہ علم دیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب یہ بھی کبھی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سن رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو وہ کیا ہمیں دے گا، اس طرح کے بارے میں اگر وہ آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں کہ وہ تم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ تم جو کچھ اس کو کہتے ہو، جو کچھ بھی اس سے پکارتے ہو، اس سے مانگتے ہو، وہ فوراً سنتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ وہ بہت زیادہ قریب ہے ہمارے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا ارادہ جو کریں گے، ایک تو ارادہ کیا اور رب کو پتہ چل گیا، ایک تو وہ قریب ہے کہ ہم جو ارادہ کرنے والے ہیں، جو کریں گے، ہمارا رب اس چیز سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں، اور جب وہ مجھے جب کبھی بھی پکارتے ہیں، جہاں کہیں سے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو سن کے ان کی پکار پر جواب بھی دیتا ہوں۔ میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوں، تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ میری بات مان لیا کرے، اور وہ انہی کی بھلائی کا باعث ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، جو شریعت نافذ ہوئی ہے، وہ اصل میں ہمارے ہی بھلائی کے لیے، تاکہ ہم اس دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزار سکیں صحیح طریقے سے، کہ ہمیں کب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں ہندو کی، کہ انہوں نے اسلام سے ہٹ کے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی شادی شدہ عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اب وہ جو ہے چتا جو اس کی جلائیں گے آگ میں اس کو،
تو وہ اب اس کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی جلانا پڑے گا، کیونکہ اب اس بیوہ کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ عقل سے پیرا بات ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اب وہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ عدت عورت اپنی پوری کرے گی، اس کا شوہر مر گیا، پھر اگر یہ کسی شخص سے نکاح کرنا چاہے تو چند لوگوں کو چاہیے جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو اس کا ولی بنے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ بھلے طریقے سے اس عورت کا نکاح کر دے اس شخص سے جس سے یہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، اس نے ہمیں یہ قانون بتا دیا۔ یہ اچھی اور سکون میں دماغ میں آنے والی بات بھی ہے کہ ایک عورت وہ حق رکھتی ہے، کیونکہ زندگی و موت تو اللہ کی طرف سے تعین ہے۔ اب اگر اس کا شوہر مر گیا تو اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس کو زندہ جلا جائے۔ اگر ہم اسلام میں بھی یہی معنی رکھتے کہ زندہ درگور کیا جاتا اس کے شوہر کے ساتھ، تو پھر یہ قانون ہمارا سمجھ میں نہیں آتا اور یہ اسلام پر یہ قانون لاگو بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی اس طرح کی میں مثال ہے اور بھی بہت ساری ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے نا ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے، اس میں ہماری بھلائی ہے، ہمارے لیے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میری بات مان لیں تو یہ اپنے ہی حق میں بھلائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔